تو حضرات توجہ فرمائیے، تو ادھر ادھر کی نہ بات کریے، بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، میری رہبری کا سوال ہے۔ حضرات پڑھتا ہوں تو کہتی ہے خالق کی یہ کتاب ہے مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں کمر کیا لکھے، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ سن رہا ہوں نشے من پہ بجلی گری ہے۔ حضرات ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، بلکہ ہر روز صبح اٹھنے کے بعد میں سب سے پہلی خبر آتی ہے، سب سے پہلی آواز ریڈیو کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ آواز کانوں میں گونجتی ہے کہ آج جھارکھنڈ کے اندر موب لنچنگ ہو گئی، آج یو پی کے اندر 15 نوجوانوں کی ہتیا کر دی گئی، آج کولکتہ کے اندر ہتیا کر دی گئی۔ ہندوستان میں جو صوبہ اتر پردیش ہے وہ رام راج نہیں بلکہ جنگل راج بن چکا ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں پر دنگائی اتنے زیادہ آگے بڑھ گئے کہ جتنے زیادہ تو ایک راجہ کنش کے زمانے میں بھی آگے نہیں بڑھے تھے۔ میرے بھائیوں، تو ادھر ادھر کی تو نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، میری رہبری کا سوال ہے۔ حضرات میں عرض یہ کر رہا تھا، ہمارے ہندوستان میں جو تعزیہ داری ہوتی ہے، محرم بازی ہوتی ہے، صرف اسی کے ذریعے سے اہل سنت والجماعت کا نقصان نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس کے علاوہ اور جو محرم بازی ہے، عرس بازی ہے، اس کے ذریعے سے بھی ہمارے اہل سنت والجماعت برباد ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ تو ہم نے محرم بازی کی آپ کو کچھ باتیں بتائیں، اور ہم نے ساتھ ہی ساتھ میں عرس بازی کی بھی آپ کو کچھ باتیں بتائیں۔ عرس بازی کے ذریعے سے ہمارے اہل سنت والجماعت کو کتنا لوٹا جا رہا ہے اور کتنی برائیاں جنم لے رہی ہیں۔ حضرات عرس بازی کے ذریعے سے سب سے زیادہ جو اہل سنت والجماعت کو نقصان پہنچا ہے تو وہ سنیت کو نقصان پہنچا ہے، اور عرس بازی کے ذریعے سے وہابیت کو، دیوبندیت کو سب سے زیادہ فروغ ملا ہے۔ جہاں محرم بازی کے ذریعے سے ہم نے جو غیر ہیں، جنہوں نے جنگ جمل اور جنگ صفین میں مسلمانوں کا خون بہایا، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ اور حضرت عائشہ کے درمیان میں صلح نہ کر کے 25 ہزار صحابہ اکرام کا انہوں نے خون کر دیا، جنگ جمل، جنگ صفین اور بہت ساری جنگیں ہوئیں۔ انہی کے ذریعے سے، محرم بازی کے ذریعے سے اہل تشیع کو اتنا فروغ ملتا ہے کہ اہل تشیع خود حیران ہیں۔ اہل تشیع کہتے ہیں کہ ہم محرم بازی کرتے ہیں مگر اتنا پیسہ خرچ نہیں کرتے، ہم صرف اپنے جسموں کو کاٹتے ہیں، جسموں کو پھاڑتے ہیں، ہم غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ میرے بھائیو، اہل تشیع بھی پڑھے لکھے ہیں، ہم سے زیادہ جہالت اہل تشیع میں نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کے اندر ان پیر زادوں نے پڑھنے کا موقع ہی نہیں دیا، اپنی تعریف کرنے کے بجائے انہوں نے لکھنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اہل تشیع اپنے سینے کو ضرور پھاڑتے ہیں، اپنے جسموں کو، اپنے بچوں کے جسموں کو ضرور چاک کرتے ہیں، آگ پہ ضرور چلتے ہیں۔ حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق کے نام پر وہ لوگوں کی آنکھیں ضرور نکالتے ہیں، وہ حضرت علی کو نبی سے نہیں خدا سے بڑا ضرور مانتے ہیں، ان کے کفری عقائد ہیں، میں بھی مانتا ہوں، مگر وہ ہماری طرح جاہل نہیں ہے، وہ ہماری طرح لمبی لمبی عمارتیں بنا کر کے پانی میں وہ پیسہ نہیں بہاتے ہیں، بلکہ اگر ان کو تعزیہ ہی کرنا ہوتا ہے تو وہ تخت بنا لیتے ہیں، سونے کا تخت بناتے ہیں، چاندی کا تخت بناتے ہیں۔ جو ہندوستان کے اندر جو شیعوں کا گڑھ لکھنؤ کہا جاتا ہے، وہاں پر ایک امام باڑہ نہیں، وہاں پر سینکڑوں امام باڑے موجود ہیں، وہاں پر ایک تعزیہ نہیں، سینکڑوں تعزیے موجود ہیں، وہاں پر سونے کے تعزیے ہیں، چاندی کے تعزیے ہیں، وہاں پر ایسی میرے بھائیوں انہوں نے اپنے بزرگان دین کی، اپنے اسلاف اکرام کی ایسی انہوں نے
ایسے ایسے مقبرے بنائے، ایسے ایسے انہوں نے یادگاریں بنائی ہیں میرے بھائیوں، جس کو دیکھ کر کے پوری دنیا انسانیت چیخ پڑتی ہے میرے بھائیوں، دنیا انسانیت زندہ ہو جاتی ہے حضرات۔ لیکن میرے بھائیوں وہاں پارک موجود ہے، لکھنؤ میں چلے جائیے، یہ بھی انسان کی عقل میں آتی ہے کہ ہاں پیسہ لگ رہا ہے تو پارک میں لگ رہا ہے، پارک کے ذریعے سے انسان کو زندگی ملے گی میرے بھائیو۔ تعزیہ بن رہا ہے، سونے کا تعزیہ ہے، تو وہ کبھی نہ کبھی کام میں آئی جائے گا، لاک ڈاؤن ہو جائے گا، ان کو بیچ کر کے کم سے کم پیسہ تو کمایا جا سکتا ہے، پیٹ تو بھر جا سکتا ہے۔ لیکن یہ ردی کی 10-10 فٹ کی 50-50 فٹ کی تم لمبی لمبی عمارتیں بناتے ہو، لگتا ہے کہ برج خلیفہ بن گئی میرے بھائیوں۔ برج خلیفہ میں اور ان لمبی لمبی عمارتوں میں کوئی ایک ذرہ کے برابر فرق نہیں ہے۔ برج خلیفہ میں بھی عیاشی ہوتی ہے، برج العرب میں بھی عیاشی ہوتی ہے، اور ان تعزیہ داری میں بھی عیاشی ہوتی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، ذرہ برابر کوئی فرق ہو تو دکھاؤ میرے بھائیوں۔ تعزیہ داری کے ذریعے سے میرے بھائیوں، سنی جب تعزیہ کرتے کہتے ہیں جب جاہل کام کرتا ہے تو جاہل کے کسی کام میں حکمت نہیں، جب پڑھا لکھا کام چاہے وہ غلط کام کرے چاہے وہ صحیح کام کرے، لیکن جب وہ بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس کے کام میں حکمت ضرور ہوتی ہے۔ شیعہ اگرچہ وہ اندھ بھکت ہیں، کفریہ قائد ضرور ہیں، مگر وہ جب اپنے روپیہ کو خرچ کرتے ہیں تو وہ صحیح جگہ لگاتے ہیں، تخت بناتے ہیں، سونا چاندی کے تخت بناتے ہیں میرے بھائیو۔ سونے کے تخت موجود ہیں لکھنؤ میں، امام باڑے میں، لیکن جب ہندوستان کا جب سنی جب تعزیہ بناتا ہے، اتنی عوام جاہل ہو چکی ہے ردی کا تعزیہ، وہ ردی جو اس سال تم لگاؤ تو دوسری سال چل نہیں سکتی، وہ پانی میں بہہ جاتی ہے۔ لمبی لمبی عمارتیں، پتہ ہی نہیں چلتا یہ برج خلیفہ بنائی ہے، دونوں کا ملاپ ہوتا ہے۔ اتنی اتنی بڑی جہالتیں، عورتیں چکر لگاتی ہیں، خانہ کعبہ کا چکر نہیں لگائیں گی بلکہ محرم کا تعزیہ کا چکر لگائیں گی، اس کی نیچے بیٹھتی ہیں، فقیر بناتے ہیں، اتنی بڑی جہالتیں محرم بازی۔ تو اہل تشیع کو فائدہ پہنچتا ہے، اہل تشیع یہ نہیں چاہتے ہیں کہ تم عیاشی کرو، زنا کار، ان کا مطلب یہ ہے تم ہماری طرح کالے کپڑے پہنو، ہماری طرح امام حسین کی یاد مناؤ۔ یہی تو کہا تھا اس نے النقبی نے، جو لکھنؤ کا جو سب سے بڑا امام باڑے کا جو مولوی ہے،